مسند احمد بن حنبل کی حدیث نمبر ہے 8014۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، اور یہ حدیث جو ہے امام بخاری رحمہ اللہ نے بھی نقل فرمائی، امام بہقی نے بھی نقل فرمائی۔ فرماتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا اتی بطعام من غیر اہلہ سأل عنہ۔ نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہاں جب آپ کے گھر والوں کے علاوہ کسی کی طرف سے کھانا آتا تو سوال کیا جاتا، فَإِن قِيلَ هَدِيَةٌ أَكَلَ، پوچھا جاتا کہ یہ ہدیہ ہے تو آپ اسے تناول فرما لیتے، آپ اسے کھا لیتے۔ وَإِن قِيلَ صَدَقَةٌ، اور اگر سوال کے جواب میں یہ کہا جاتا کہ یہ صدقہ ہے تو آپ فرماتے کُلُوا وَلَمْ يَأْكُلْ، آپ اسے باقیوں کو کھانے کا حکم دیتے اور آپ اس میں سے خود کچھ بھی نہ کھاتے۔ ہم اس سے پہلے کئی بار یہ بات سمجھ چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، آپ کو یاد ہوگا کہ عام سادہ سی جو تعریف کی جاتی ہے ہدیے اور صدقے میں، بڑا ایک معمولی سا فرق ہے۔ یاد رکھیں، صدقہ عربی زبان میں دو طرح کا ہوتا ہے، ایک ہوتا ہے صدقہ واجبہ، ایک ہوتا ہے صدقہ نافلہ۔ جو واجبہ صدقہ ہوتا ہے وہ زکوٰۃ کہلاتی ہے، جو نفلی صدقہ ہوتا ہے وہ ہم اس طرح بھی دیتے ہیں۔ اچھا، اسی کو خیرات بھی کہہ دیا جاتا ہے، اسی کو عطیہ بھی کہہ دیا جاتا ہے۔ صدقے کو ہی خیرات بھی کہتے ہیں کیونکہ یہ نیکی کا کام ہے، اسی کو عطیہ بھی کہہ دیتے ہیں۔ لیکن ایک بہت اہم اور بنیادی فرق ہے جو ہمارے اساتذہ ہمیں بتاتے ہیں کہ کسی کو عزت افزائی کرتے ہوئے، کسی کی خوشی کے لیے، اس کے دل کو خوش کرنے کے لیے کوئی چیز دی جائے تو وہ ہدیہ کہلاتی ہے۔ اور ہدیے کے اندر لین دین بھی ہوتا ہے، ہدیہ لیا بھی جاتا ہے، ہدیہ دیا بھی جاتا ہے۔ جبکہ صدقہ یہ ہے کہ دیتے وقت اللہ تعالیٰ کی رضا بھی مقصود ہوتی ہے کہ میں اللہ کی رضا اور ثواب کا طالب ہوں، اس لیے میں صدقہ دے رہا ہوں۔ اس کے اندر جواب آگے سے مطلوب نہیں ہوتا۔ ہدیہ یعنی تحفہ جو ہے وہ دیا بھی جا سکتا ہے اور لیا بھی جا سکتا ہے، جبکہ صدقہ دیا جا سکتا ہے، دیتے وقت کسی کے ذہن میں یہ نہیں ہوتا کہ مجھے بھی جواباً صدقہ ملے۔ تو ہدیے میں یہ ہوتا ہے کہ مجھے بھی ہدیہ جواباً دیا جائے یا مل سکتا ہے۔ تو کسی کو اعلیٰ سمجھتے ہوئے، کسی کو خوش کرنے کے لیے کوئی چیز دی جائے تو وہ ہدیہ کہلاتی ہے، کسی کی عزت کرتے ہوئے۔ اور کہیں صرف اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ سے ثواب کا طالب ہو تو وہ چیز جو کسی کو دی جا رہی ہے وہ صدقہ کہلاتی ہے۔ تو جو شخص اللہ کے نبی علیہ السلام کو تحفہ پیش کرتا تو آپ علیہ السلام اسے کھا لیتے۔ اچھا، اب یہاں ہمیں ایک بنیادی ایک سبق مل رہا ہے کہ ہمیں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے احتیاط کا ایک سبق ملتا ہے کہ ہر چیز نہیں کھایا کرو، جب چیز آئے تو اس کی تحقیق کرو۔ یہاں سے سبق جو مل رہا ہے کہ بھئی یہ حلال ہے، اس میں ذریعہ حلال ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس میں حرام کی آمیزش ہو، اس میں دھوکہ شامل ہو۔ کہ آپ کے پاس کوئی مال آیا تو آپ کی ذمہ داری یہ ہے کہ اگر آپ کے آقا کریم سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے بھئی یہ صدقہ ہے یا ہدیہ ہے، تو آپ کم از کم یہ تو کر سکتے ہیں کہ اس کی یہ تحقیق کر لی جائے، یہ تسلی کر لی جائے، یار یہ میں نے کسی کو دھوکہ دے کر تو نہیں لیا، میں نے کسی سے فراڈ کر کے تو نہیں لیا۔ اگر آپ نے کسی کو دھوکہ دے کے وہ مال لیا ہے تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے الگ سے ارشاد فرمایا، من غشنا فلیس منا، جس نے دھوکہ دیا وہ ہم میں سے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری تجارت اور ہمارے دکاندار وہ کیا کہتے ہیں، وہ جی اگر دیانتداری سے کریں گے تو کھائیں گے کہاں سے، یہ جملہ ہمارے ہاں گردش کرتا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں سبق یہ سکھایا گیا کہ 2 نمبری کرو گے تو پیٹ پالو گے ورنہ بھوکے مرو گے۔ تو رزق تو اللہ کی ذات نے دینا ہے، توکل قناعت کا سبق پھر کہاں چلا گیا؟ کبھی 2 نمبری کرو گے تو پھر تمہیں کچھ بچے گا، اگر دیانتداری سے کام لوگے تو پھر بھوکے رہو گے۔ تو
تو یہ جو معاملہ ہے ہمیں اس حدیث سے یہ سبق ملتا ہے کہ ہم اپنے معاملات کو صاف رکھیں۔ ہم نے آپ کو یاد ہے صحیح بخاری کے حوالے سے میں نے آپ کو ایک واقعہ سنایا تھا کہ وہ بکری بیچنے گئے تو کہتے یہ اس کا عیب یہ ہے کہ یہ چارہ جو ہے نا اپنے پاؤں سے بکھیر دیتی ہے، یہ چارہ ادھر ادھر کر دیتی ہے، اس کو کھاتے ہوئے چارہ ضائع کرنے کی عادت ہے۔ تو یہ بھی عیب تھا ان کی نظر میں کہ انہوں نے بتا دی۔ اور ہم کیا کرتے ہیں آج ہمارے ہاں مارکیٹ میں کوئی چیز ہم بیچنے جاتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بھائی نہیں بالکل ٹھیک ہے، بالکل صاف ہے، اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کہ تاکہ اگلے کے گلے جا کے معاملہ پڑے۔ گاڑیاں ہیں، موبائل ہیں، بہت ساری اور چیزیں، جب ہم سے وہ خراب ہو جاتی ہے تو ہم اس کو صحیح کر کے بیچتے ہیں کہ جی بالکل ٹھیک ہے۔ تو اگر یہ بالکل ٹھیک ہے تو پھر اپنے گلے سے بوجھ، اپنے سر سے اس کا بوجھ اتار کے اگلے کے گلے کیوں ڈال رہے ہو؟ تو اللہ کے نبی سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ پوچھنا، ورنہ کھانا سامنے آیا ہے تو کھانے کی چیز ہے، کھانا سامنے آیا ہے کھانے کی چیز ہے، رزق ہے نا۔ اس رزق سامنے آ جانے کے بعد بھی حضور سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم سوال کرتے ہیں کہ یہ بتاؤ کیا ہے، ایسے نہیں آیا اور کھا لیا۔ تو ہم بھی اپنے بچوں کو یہ سکھائیں کہ بچوں حلال کھانا ہے۔ قرآن نے علیحدہ سے ذکر کیا، دو باتیں ہیں اس حوالے سے قرآن میں۔ ایک آیت میں اللہ تعالیٰ رسولوں کو مخاطب ہو کے، حالانکہ رسول تو اللہ تعالیٰ کے ایسے مقرب، ایسے قریبی وہ جماعت ہے کہ وہ گناہ، اس سے اللہ نے بالکل اس جماعت کو گناہ سے معصوم کیا۔ اس کے باوجود ان کے بارے قرآن فرما رہا یا ایھا الرسل، اے جماعت رسل حلال کھاؤ، پاکیزہ کھاؤ۔ اور پھر ایمان والوں کو علیحدہ خطاب کیا، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو ہم نے جو تمہیں دیا ہے نا پاکیزہ، اس میں سے کھاؤ۔ تو جب ہم نے جھوٹ بول دیا وہ ہے تو حلال لیکن پاکیزہ نہیں ہے، اللہ نے ہمیں حلال اور پاکیزہ کھانے کا حکم دیا۔ اب حلال تو وہ رہ گیا لیکن پاکیزہ نہیں رہا۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کا صدقہ ہمیں حلال طیب طاہر روزی عطا فرمائے، ہمیں اپنے معاملات صاف رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہماری نسلوں کو جب تک وہ ہیں اللہ تعالیٰ لقمہ حرام سے محفوظ و مامون فرمائے، آمین ثم آمین۔ اللہ